ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اس شخص سے میری پہلی ملاقات اس وقت ہوئی جب میں نے علاقے کے معروف گورنمنٹ کالج میں داخلہ لیا۔ لفظ کالج سنتے ہی آپ لوگ یہ تو نہیں سوچنے لگے کہ وہ شخص مجھے کالج گیٹ پر نظر آیا جو مستقل مزاجی کے ساتھ کالج کی حسین و جمیل لڑکیوں کا ایکس رے کر رہا تھا۔ اچھا خاصا تیز باز قسم کا بابا جس کی نظروں کی تیزی عقاب باز شکرے کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ ایسا مرد جو زندگی کی 50 بہاریں دیکھنے کے بعد بھی ابھی بھی خود کو کالج بوائے سمجھتا ہو، اور صرف سمجھتا ہی نہ ہو، دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے آئی ایم بوائے ریڈ کلر کی شرٹ، بلو جینز جو گھٹنوں سے پھٹی ہو اور سر پر ایک اسٹائلش سی ٹوپی پہن رکھی ہو جسے کبھی دائیں سے بائیں اور کبھی آگے پیچھے کر کے خود کو جاذب نظر دکھانے کی سنگین کوشش کی جاتی ہو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، وہ شخص ہرگز ایسا نہیں تھا۔ اصل میں وہ شخص شاپ کیپر تھا۔ کالج روڈ پر بہت اچھی لوکیشن پر اس کا بک سٹور تھا، اور بک سٹور بھی بہت زبردست اور کمال کا تھا، جس کی کشش اس قدر طاقتور تھی کہ اکثر لڑکیاں کالج سے واپسی پر صرف اسی کی شاپ پر جاتی تھیں، کیونکہ وہاں دیدہ زیب گفٹ، ڈائریاں، ڈیکوریشن پیسز اور ہر طرح کی کتب جن میں ناول اور شعر و شاعری شامل ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اس دکان کی کشش کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس شاپ میں اے سی کی سہولت موجود تھی۔ اکثر لڑکیاں صرف اے سی کے ٹھنڈے جھونکوں کے چکر میں وہاں پہنچ جاتی۔ یہ حقیقت بھی بتاتی چلوں کہ میں اے سی کے جھونکوں کی ترسی ہوئی نہیں تھی۔ میرے گھر میں اے سی کی سہولت موجود تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ بل اور مہنگائی کی وجہ سے ابو بہت کھینچ کر چلاتے تھے، بلکہ انہوں نے دن میں صرف اے سی چلانے کا وقت رکھا ہوا تھا، دوپہر 2 گھنٹے اور رات کو 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے، اس سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں۔ خود کماؤ تو پھر پتہ چلے گا بیٹا جی، یہ موج مستیاں کیسے پوری کی جاتی ہیں۔ اتنی بے عزتی کے من مانی کرنے والا دل ہی دل میں قسم کھا لیتا کہ میں نے 1 منٹ بھی اضافی چلایا تو مجھ سے زیادہ بے شرم اور بے غیرت اس پورے زمانے میں کوئی نہیں ہوگا۔ خیر، اس بے نیازی کے علاوہ مجھ میں اور بھی بہت سی خوبیاں تھیں جن میں بڑوں کا ادب احترام شامل تھا، جس کی وجہ سے دکان والے انکل مجھ پر کافی مہربان تھے۔ میں اکثر سوچتی کہ ان کی اس خصوصی شفقت کی وجہ کیا ہے کہ وہ مجھے اکثر ہی ڈسکاؤنٹ پر کتابیں دے دیتے ہیں، اور کبھی تو گھر میں پڑھنے کے لیے مختلف ایسے رسالے دے دیتے جو ان کی دکان پر لوگ باقاعدہ پڑھنے آتے تھے۔ خیر، یہ ایک حقیقت تھی کہ مجھے ان کی خصوصی شفقت اپنے لیے بہت بھاتی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے ابو نے اپنی شفقت کے لیے ترسا کر رکھا ہوا تھا۔ میں ہر بار جب بھی ان انکل سے ملتی تو میرے دل میں عجیب سرشاری سی ہوتی۔ کئی دفعے میں سوچتی کہ کاش میں انکل کی سگی بیٹی ہوتی اور وہ اسی شفقت اور محبت سے مجھے صبح شام مخاطب کرتے۔ چونکہ میں دادی کے فلسفہ ظاہر و باطن سے بالکل متفق نہیں تھی، اس لیے مجھے انکل کا ظاہر بھی زبردست نظر آتا اور باطن بھی پرفیکٹ۔ حالانکہ میری دادی اکثر مجھے منع کرتی کہ بلا وجہ کسی کی فیور مت لیا کرو۔ وہ مجھے آدھی قیمت پر ناول دیتے، میں دادی کو بتاتی تو دادی مجھے 100 باتیں سناتی، میں ان کی باتیں ہنسی میں اڑا دیتی۔ ایک دن انکل مجھے کہہ رہے تھے کہ تم پیسوں کے بغیر ہی ناول لے جایا کرو، پڑھ کر ہفتہ 10 دن میں واپس کر دیا کرو۔ مطلب یہ کہ یہ انکل کی ایک شاندار آفر تھی۔ انکل کی اس آفر نے مجھے رنگین پروں کا جوڑا لگا دیا۔ اب مجھے اپنا آپ رنگ برنگی تتلی سا لگنے لگا جو خوشی میں سب کچھ بھول جاتی ہے، یعنی مفت۔ مجھے تو کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ انکل بھی میرا جوش دیکھ کر مسکرائے اور پھر ایک محتاط نگاہ ارد گرد ڈالتے اپنی آواز کو ضرورت سے زیادہ مدھم کیا کہ مجبوراً مجھے ان کے قریب اپنا کان کرنا پڑا۔ یہ بات الگ ہے کہ ان کی یہ حرکات مجھے بڑی معنی خیز سی لگی۔ بیٹا جی، یہ آفر اپنے تک ہی رکھنا، اپنی سہیلیوں کو نہ بتانا۔ انہوں نے پھر نظر گرد و نواح پر ڈالی۔ سمجھ گئی نا بیٹا جی؟ پتہ نہیں وہ کس نیت اور ارادے کے تحت یہ تاکید کر رہے تھے، میں اس کا مطلب بالکل نہیں سمجھ پائی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہر ایک کو اس مفت آفر کا علم ہو، اور پھر ہر کوئی ہاتھ دھو کر انکل کے پیچھے پڑ گئے۔
अंकल की बातें सुनकर मेरा तो दिल उनकी अजमत के गुण गाने लगा। पूरा रास्ता मैं उनकी आला ज़र्फ़ियों को सलाम पेश करती रही। घर पहुंचने तक न जाने कितनी बार उनके दस्ते शफ़क़त का तसव्वुर मुझे खुशी से निहाल करता रहा। अब मुझे अपना शौक़ पूरा करने का बहुत आसान और सस्ता तरीका मिल गया था। मैं हफ़्ता 10 दिन के अंदर किताब ख़त्म करती और सही सलामत उन्हें वापस कर देती। वो मुझे कोई अगली किताब पढ़ने को दे देते। कभी मैं अपनी पसंद से भी ले लिया करती, कभी वो मेरी रहनुमाई कर देते। अब की बार ये किताब पढ़ना बेटा जी, फिर आपको पता चलेगा कि कितने खासे की चीज़ दी है आपको पढ़ने के लिए। अब उनका मामूल बन गया, जब भी बात करते सर पर मोहब्बत और शफ़क़त से हाथ रखना न भूलते। और यह अमल उस सूरत में होता जब मैं शॉप में अकेली होती। अगर शॉप में ग्राहकों का रश होता तो वो एहतियात बरतते। खासकर मेरी सहेलियों की मौजूदगी में वो बिल्कुल ही अनजान बने रहते। मैं अक्सर ही मुताले के लिए कुतब लाने लगी तो घर वालों की तवज्जो खुद ब खुद मबजूल होने लगी। अम्मी समझती कि मैं ये किताबें खरीद कर लाती हूँ। इन्होंने तनकीद की। वो नहीं जानती थी कि अब्बू को पता चलेगा तो किताबों का भी बुरा हाल करेंगे और मुझे अलग जलील करेंगे कि बाप की कमाई यूं दोनों हाथों से लुटा रही हो। मगर किसी को क्या पता कि मैं तो ये किताबें मुफ्त लाती थी। कभी दिल चाहता अब्बू को कहूँ कि एक दिन शॉप वाले अंकल के साथ गुजारे और सीखें कि मोहब्बत और शफ़क़त क्या चीज़ होती है। खैर अम्मी की बाज़पुरस पर मैंने कह दिया कि किसी दोस्त से पढ़ने के लिए लेती हूँ, मगर आधा सच बोलकर अपनी जान बचाई। दादी जान से अलबत्ता झूठ तो नहीं बोलती थी। वो मेरे लिए मुर्शिद की तरह थीं। डांटती भी तो अच्छा लगता था, समझाती भी तो मैं दिल पर ना लेती। और फिर दादी तो इस मामले में पहले ही मुझसे काफ़ी खफा थीं। कहती थी यूं ही मुफ्त में कोई जवान जहां लड़कियों को किताबें नहीं देता। उनके मना करने वाले अंदाज से मुझे हमेशा उलझन होती थी, मगर उनका हुक्म मानना भी ज़रूरी था। सो मैंने दादी के कहने पर आहिस्ता आहिस्ता अपने तौर तरीके बदलना शुरू कर दिए। अंकल की शॉप पर कम से कम जाती, एक किताब देर से ख़त्म करती ताकि अंकल दूसरी किताब पढ़ने को ना दें। मैं उन्हें एकदम मना भी नहीं कर सकती थी। असल बात भी खुलकर नहीं बता सकती थी कि मेरे घर वालों ने यानी मेरी दादी ने इस मुफ्त ऑफर को खतरनाक करार दे दिया हुआ है। बेटा जी, बड़े दिनों बाद आना हुआ, मतलब कि अंकल मेरी गैर हाजिरियों के हवाले से बिल्कुल बेनियाज नहीं थे। इन्होंने महसूस कर लिया था कि मैं पूरे 2 हफ्तों बाद शॉप पर आई हूँ। मैंने कहा अंकल जी, मेरे पेपर्स हो रहे थे इसीलिए लेट आई हूँ। इन्होंने शायद मेरी खामोशी भी महसूस कर ली थी। मैं तो हमेशा किताबों पर अच्छा या बुरा तबसरा ज़रूर करती, लेकिन आज किताब देने के बाद मैंने किसी किस्म का कोई तबसरा नहीं किया, जिस पर उनके तासुरात भी बदल गए। वो किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे। बल्कि आज तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्द अज जल्द इस शॉप से निकलूं और अंकल से मज़ीद बातें करने से खुद को बचा लूं। मगर अंकल की अपनायत एक बार फिर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। नहीं बेटा जी, एक किताब तो आपको लेना पड़ेगी। एक नई निकोर किताब अंकल के हाथ में थी। ये वापस करने के लिए नहीं है, बल्कि अंकल का अंदाज कुछ अजीब सा था। ये तोहफा है आपके लिए बेटा जी। उनकी मुस्कुराहट पहली बार मुझे बदली हुई महसूस हुई। उनके देखने का अंदाज भी अजीब था। इन्होंने धीमी आवाज में कहा और हमेशा की तरह मुझे दिलासा दिया। मगर मैं अपना दुपट्टा हेयर पिन से सर पर टिकाती थी। उस रोज पिन लगाना भूल गई थी और शायद इसीलिए अंकल का लम्स मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मेरे दिल में एक खौफ सा उभरा। मैं चंद कदम घबराकर पीछे हटी। मुझे अपनी रगों में खून जमता हुआ महसूस हुआ। अंकल मखमूर निगाहों से मुझे देख रहे थे। उनकी मुस्कुराहट, उनके आंखों का रंग बदला हुआ था। ये रंग मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। बिलाखिर मैं अंकल से किताब लेकर तकरीबन वहां से भागते हुए निकली थी। दादी की बातें मुझे बहुत याद आ रही थीं। वो अपने तजुर्बात की ऐनक से देख रही थीं। उन्हें ये ज़बरदस्ती एक मर्द की लग रही थी और हमेशा की तरह मैं इस सारे मामले को बहुत हल्का ले रही थी। घर आकर दादी को ये सारी बात बताई तो इन्होंने कह दिया कि फ़ौरन ही ये किताब वापस करके आओ और ख़बरदार जो आइंदा उस बुढ़े की दुकान पर कदम रखा। लेकिन इस वापसी से कबल एक बार किताब को सरसरी देखने लगी तो हैरतों के पहाड़ मुझ पर टूटते चले गए। किताब शेर व शायरी की थी। अंकल जानते थे कि मुझे शेर व शायरी से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी इन्होंने मुझे यह किताब दी। इसके बेबाकाना कलाम के बारे में फ़कत यही कह सकती हूँ
کہ صنف نازک کے متعلق شاعر کے برہنہ خیالات کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پہلی حیرت تو مجھے انکل کے انتخاب پر ہوئی کہ انہوں نے ایسا کلام پڑھنے کو دیا کیوں، اس بات کا مقصد کیا ہے۔ ابھی میں اس مقصد کی تلاش میں تھی کہ کتاب کے بالکل آخر سے ملنے والے خط نے ہر سوال کا جواب مجھے خود دے دیا۔ یہ خط حقیقت میں محبت نامہ تھا، یا دوسرے الفاظ میں پیام محبت جو انکل نے میرے نام بھیجا تھا، جس میں انہوں نے اپنی بے پناہ چاہتوں کا ذکر کیا تھا، اپنے احساسات اور جذبات کا حال بیان کیا تھا کہ کیسے میں نے انہیں اتنی سی عمر میں دیوانہ اور بے بس بنا دیا۔ تحریر سے لگ نہیں رہا تھا کہ میں اپنے باپ کی عمر کے شخص کے الفاظ پڑھ رہی ہوں، بلکہ یوں لگتا تھا کسی نو آموز عاشق جو پہلی بار میدان عشق میں کودا ہو، اس کے دل کا حال پڑھ رہی ہوں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب پڑھ رہی تھی کہ موبائل کی میسج ٹون نے مجھے اپنی جانب متوجہ کیا۔ نمبر نامعلوم تھا، لکھا تھا، اے پھولوں سے گندھی لڑکی، تم نے مجھ پر آشکار کیا، یہ دنیا محبت ہے، تم محبت ہو، میں محبت ہوں۔ مجھے بالکل پتہ نہ چلتا اگر یہ سوال پوچھا نہ گیا ہوتا کہ تحفہ پسند آیا جانے من، مطلب انکل مجھ سے اس کتاب کے بارے میں پوچھ رہے تھے جو انہوں نے مجھے محبت کا پہلا تحفہ دی تھی۔ رات کے 1 بجے انکل نے بیٹا جی کو کتنی شدت سے یاد فرمایا تھا، سمجھ تو گئے ہوں گے آپ۔ میں سوچنے لگی کہ آخر انکل کو میرا سیل نمبر کیسے ملا۔ دراصل جناب نے میری ایک نوٹ بک شاپ پر جو رہ گئی تھی اسے سنبھال کر رکھا تھا اور اسی میں سے انہیں میرا نمبر ملا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کتاب دینے کے بہانے بڑے میاں میرے دیوانے بنتے چلے گئے۔ اس راستے پر چل پڑے تھے جس پر چل کر انہیں کسی نے اپنی فلم میں ہیرو تو نہیں لینا تھا، ہاں بیرا روی کے راستے پر چلتے دیکھ کر شیطان نے ضرور تالیاں پیٹنی تھی، اور مجھے اس راستے پر چلنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اب آپ یہ بتائیں، ایک شخص جس نے مجھے طویل عرصے تک بیٹا جی پکارا ہو، اس کا پیغام محبت کیسے قبول کروں؟ تعجب ہے کہ اس شخص کو اپنے ہی کہے الفاظ کا پاس نہیں رہا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اس ساری صورتحال پر میں کیا سوچوں گی۔ کتنی پگلی تھی میں کہ ایک غیر مرد کے بیٹا جی کہنے پر یوں نہال ہوئی کہ جان ہی نہ پائی کہ ایک غیر محرم کی نگاہ میرے لیے کب بدل گئی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے، اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔